دینے کے لیے آؤ تو اس وقت وہی بولی بولو جو میرے محبوب کی بولی ہے. تم اپنی بولی میں سوچ سمجھ کر جو کچھ کہہ رہے ہوگے ضروری نہیں کہ میں قبول کر لوں، لیکن جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے اگر خلوص نیت سے پڑھتے ہو، ارے تمہارے ذہن اور زبان میں رشتہ نہ ہو تب بھی قبول کر لوں گا، سمجھ میں بات نہ آتی ہو تب بھی قبول کر لوں گا، پلے کچھ نہ پڑتا ہو تب بھی قبول کر لوں گا، خشوع و خضوع میں کمی ہوتی ہو تب بھی قبول کر لوں گا کہ یہ میرے محبوب کی بولی ہے. حضرات محترم، میں اگر اب ظاہر ہے کہ قرآن کے مفاہیم و معانی اور اس کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے بات چھڑے تو اس کو تو زندگی میں نہیں سمیٹا جا سکتا، یہ چند لمحوں کی بات کیا ہے. لیکن بہرحال ایک میں نے تصور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. یہاں پر ہم دنیا میں ہوتے ہیں، یہاں صاحبان اقتدار سے مصافحہ کرنا، ان سے ملنا، ماشاءاللہ صدر وزیر اعظم آ رہے ہوں تو بڑے بڑے وہ جغادری قطار اندر قطار کھڑے ہوتے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، اور بیچارہ ایک عام آدمی بھی اس فکر میں ہوتا ہے یارو کسی طرح اگر موقع مل جائے، ایک درخواست پیش کرنے کی صورت پیدا ہو جائے کتنا اچھا ہو. چلو یہاں ملاقات نہیں ہوتی، یہاں سے گاڑی پہ گزرنا ہے، یہ میں راستے میں ان کی گاڑی کے آگے لیٹ جاؤں گا، ان کو مجبوراً بریک لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے، سپاہی پولیس والے وہ کچھ لاٹھیاں برسائیں گے، کچھ جھڑکیاں دیں گے، کوئی بات نہیں، دو چار لاٹھیاں کھا لیں گے، کچھ باتیں سہ لیں گے، لیکن درخواست پیش کرنے کا موقع تو مل جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں دنیا میں صاحبان اقتدار سے جن سے تم ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر برپا ہوگا، وہاں صدر، یہ وزیر اعظم، یہ شہنشاہ، یہ صاحبان اقتدار و اختیار، یہ ارب پتی کھرب پتی، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن آج وہ جن کو تم کسی شمار قطار میں نہیں رکھتے، یہ حافظ قرآن ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور کسی کے ساتھ کوئی ذرا سا حسن سلوک کر دیا تو جناب دیر تک اپنے نشے میں رہیں افتخار کے، دیکھو جی ہم کتنے دریا دل ہیں، سخی ہیں، یہ ان کو جھولی میں کچھ ڈال دیا ہے. لیکن یارو جب قیامت ہوگی تو اس وقت ان حفاظ کی شان دیکھنے کی ہوگی. سروں پہ نورانی تاج ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، اور پھر ان کو یہ اجازت ہوگی کہ 70 ایسے افراد جن کا عقیدہ تو درست ہے لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق تھے، تو ان کو اجازت ہوگی کہ اپنی پسند کے ایسے 70 افراد کو بغیر حساب کتاب کے پکڑ کے جنت میں لے جائیں. اور وہ وقت جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب ماں کو بچوں کی خبر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت جب حفاظ کی یہ شان دیکھ رہے ہوں گے تو بڑے بڑے صاحبان اقتدار کف افسوس ملتے ہوں گے، کاش اگر ہم نے خود قرآن حفظ نہیں کیا تھا یا بچوں کو نہیں کرا سکتے تھے تو کسی حافظ سے پینگیں ہی بڑھائی ہوتی، ذرا دوستی کا رشتہ ہی استوار کیا ہوتا، آج کوئی ایسا تعلق کام آ رہا ہوتا، ہمیں بھی یہ ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے. حضرات محترم، یہ حفاظ کی شان ہوگی، یہ ان کا مقام ہوگا، تو ان سے خود حافظ بننا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. اچھا، قیامت کا ذکر آیا تو ذرا ایک بات کہتا چلوں مزید. جب قیامت کا منظر ہوگا اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے ذرا چالاک بننے کی کوشش کریں گے، بہانہ بنائیں گے، مولا ہم تیرے احکام کی تعمیل نہیں کر سکے، شریعت کی پاسداری نہیں کر سکے، مولا ہم بہت زیادہ غریب تھے نا، نادار تھے، قلاش تھے، کنگال تھے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے چکر میں کولہو کا بیل بنے رہتے تھے، مولا ذرا تھوڑی سی فراغت ہوتی تو ہم بھی تیرا نام لیتے، تیری بارگاہ میں جھکتے، مسجدیں آباد کرتے، عبادت و ریاضت کرتے، تجھ سے لو لگاتے. جب پیٹ بھرنے کو کچھ نہ ہو، جب بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو اور ان کے مایوس چہرے نگاہوں کے سامنے ہوں تو مولا پھر عبادت و ریاضت کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ مولا ایسے میں یہ ہماری جواب طلبی یہ تو حق و انصاف کے مطابق نہیں ہے. جب کچھ لوگ یوں بہانہ بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات طلب فرمائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ تم کہتے ہو تم بہت غریب و نادار تھے، لیکن میرا یہ بندہ، اس کا عالم یہ تھا کہ اس کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تک میسر نہیں تھے، درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کرتا تھا. دنیا کے نام پر اس کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ازدواجی زندگی گزارنے کا سوچ سکتا. یہ غربت و افلاس کی منہ بولتی تصویر تھا، لیکن جب یہ غربت، یہ افلاس، یہ قسم پرسی، یہ لاچاری، ارے اسے میرے ذکر سے بے نیاز نہیں کر سکی تو تم کیسے کہتے ہو؟
تمہارا بہانہ قابل قبول کیسے؟ نہیں، یہ بہانہ ہے، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ کچھ لوگ بالکل الٹ بہانہ بنائیں گے، مولا اتنا عیش، اتنی عشرت، اتنا مال، اتنی دولت، ہر چیز کی فراوانی، مولا کہیں دکھ پہنچا ہوتا تو ہمیں بھی تو یاد آتا، کوئی تکلیف ہوئی ہوتی، کسی چیز سے ان کی محرومی ہوئی ہوتی تو مولا ہم بھی تجھ سے لو لگاتے، تجھے یاد کرتے، تیری بارگاہ میں جھکتے۔ اب یہ مال و دولت کی فراوانی بھی تو نے دی تھی نا مولا، دنیا کے چکر میں، مال کی رغبت میں مولا تو نے ہمیں ڈال دیا تھا نا مولا، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس کیا ان سے زیادہ دولت تھی؟ ارے جن اور پرندے وہ اس کی خدمت پر مامور تھے، ہوائیں اس کے اشارے پہ چلتی تھیں، دنیا پر اس کی حکومت تھی، اس سے زیادہ مال دولت کس کے پاس تھا؟ اگر یہ مال، یہ دولت، یہ حکومت، یہ اختیار، یہ اقتدار اسے میری یاد سے غافل نہیں کر سکا تو کیسے بہانے بناتا ہے؟ نہیں، جہنم میں ڈال دو۔ کچھ کہیں گے مولا میں بیمار تھا، مجھے تو بیماری سے چین نہیں ملتا تھا مولا، ہر وقت حکیموں کے، ڈاکٹروں کے، لیبارٹریز کے چکر میں مولا بستر سے اٹھنے کی سخت نہیں تھی، اگر صحت ہوتی، عافیت ہوتی، میں روزے رکھتا، میں نمازیں پڑھتا، میں وضو کرتا، میں حج کرتا، میں روزی کما کے میں زکوٰۃ دیتا، تیری خدمت کرتا مولا۔ جس کو بستر سے اٹھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو، اس سے حساب لیا جا رہا ہو کہ تو نے عبادت ریاضت کیوں نہیں کی، فرائض کی تکمیل کیوں نہیں کی مولا، یہ تو کوئی زیادہ معقول بات نہیں ہے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو طلب کیا جائے گا، تو بہت بیمار تھا، میرے اس بندے سے زیادہ بیمار رہا، جس کی بیماری کی شدت کی وجہ سے ہر ایک اس کا ساتھ چھوڑ گیا، کوئی پاس کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی ہم نے استقامت دی تھی تو اس نے ساتھ دیا، اس کی بیماری تو دنیا میں ضرب المثل بن گئی تھی، تو اس سے زیادہ بیمار تو نہیں تھا، اگر اس کی بیماری مجھ سے دور نہیں کر سکی تو پھر تو بیماری کا بہانہ کیسے بناتا ہے؟ پھر کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ بہانہ سازی سے کام نہیں چلے گا، مکر جاؤ، چٹے انکار کر دو، مولا یہ کام میں نے کیا ہی نہیں۔ بھائی تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ نہیں کیا۔ یہ غلط راستہ اختیار کیوں کیا؟ مولا میں نے تو نہیں کیا۔ کیسے نہیں کیا؟ نامہ اعمال میں لکھا ہے مولا۔ جیسے غالب نے کہا نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا مولا، یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا۔ جب یہ فرشتے نامہ اعمال میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا کراس چیک کرنے کے لیے، فرشتے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے مولا۔ اگر کوئی فرشتوں نے غلط انٹری کر دی نامہ اعمال میں تو میں جواب دہی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے سے پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، پھر ہمارے جو منہ ہیں، جو زبانیں ہیں، ان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں گواہی دیں گی مولا، گناہ کرنے کے لیے ہمارے تو ساتھ چل کے گیا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی مولا، بے حیائی کے مناظر ہمارے ذریعے سے دیکھا کرتا تھا۔ یارو سوچو کتنا کڑا وقت ہوگا جب ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اچھا، ایک صاحب نے عجیب سوال کیا، وہ جب آدمی کو بھٹکنا ہو تو کسی بہانے سے بھٹک جاتا ہے، کہنے لگے حضرت صاحب یہ بتائیے، وہ جو ہاتھ پاؤں جو بولیں گے کیا ہماری مرضی سے بولیں گے؟ وہ تو اللہ کی مرضی سے بولیں گے نا، تو پھر ان کی گواہی قابل قبول کیسے ہے؟ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تمہاری یہ بات میں اسی طرح مان لوں جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بس تلا ہوا ہے ہمیں جہنم میں ڈالنے پہ۔ تو اگر وہ تلا ہوا ہو تو یہ اس سوال جواب، یہ گواہی فلاں فلاں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر ہمیں ویسے ہی جہنم میں ڈال دے تو کیا وہاں پر کوئی بھوک ہڑتال کرو گے، کوئی جلسے جلوس نکالو گے، کوئی احتجاجی مظاہرے کرو گے، وہاں پر کیا کوئی دھرنے دو گے؟ اللہ ڈال دے جہنم میں کیا کرو گے؟ تو اگر محض اس کی مرضی کی بات ہو، اگر اس نے یہی کچھ کرنا ہو تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ حربے وہ اختیار کرتا ہے جس کو کہیں جواب دہی کرنی ہوتی ہے۔ بھائی کسی کو پارلیمنٹ کے سامنے، کسی کو عدالت کے سامنے، کسی کو عوام کے سامنے جواب دینا ہے تو وہ کوئی بہانہ بنائے گا نا، لیکن اللہ کو کس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے؟ جب اللہ کو جواب دہی نہیں کرنی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اعتراض یہ بالکل بے تکا ہے، غیر معقول ہے۔ حضرات مکرم،
اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. لیکن اتنی بات اور کہتا چلوں، ذرا سوچو، جب تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، اگر اس وقت ان انگوٹھوں نے گواہی دی، مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا تو چوم کی آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اگر دل گواہی دے کہ اس گواہی کا فائدہ ہوگا تو پھر مفتیوں کے چکر میں مت پڑا کرو اور اپنے حق میں گواہ بناتے رہا کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیے جی دستار بندی کرا.